نیب کی زبان میں کہا جاتا ہے جب کسی کے خلاف کچھ بھی نہ ملے تو اس کا پھر ایسٹ بیہائنڈ مین کیس بنایا جاتا ہے. تو یہ ٹوٹلی خان صاحب کی فرمائش تھی، چونکہ خان صاحب نے مجھے دعوت دی تھی کہ آپ پی ٹی آئی جوائن کریں، ہمارے صدر بن جائیں، ہمارا نیکسٹ چیف منسٹر بنے. تو السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سپلینری اور آپ دیکھ رہے ہیں FN05 نیٹ ورک. آج ہمارے ساتھ گلگت بلتستان کی سیاست میں بات کرنے کے لیے موجود ہے پاکستان مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کے صدر سابق وزیر اعلیٰ جناب حافظ حفیظ الرحمان صاحب. السلام علیکم سر. سر بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت دیا. سر ہم آپ سے کچھ آپ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے. تو آپ کو شروع سے ہی سیاست کا شوق تھا یا کوئی خاص واقعہ جس وجہ سے آپ سیاست میں ہیں؟ سیاست کا تو ویسے ہر ایک کو شوق ہونا چاہیے حصہ لینے کا. اس حد تک مجھے شوق تھا کہ میں اپنا ذاتی طور پہ ایک اپنا نظریہ، ایک آئیڈیالوجی رکھوں. جب میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت سے میں پولیٹیکل اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز کا میں حصہ تھا. لیکن اس کے بعد یہ جو عملی سیاست ہے یہ ورثے میں اس طرح ملی کہ میرے جو بھائی صاحب تھے سیف الرحمان صاحب، وہ شہید ہو گئے 2003 میں. اس کے بعد مجھے عملی سیاست میں آنا پڑا اور یہ 10 جون 2003 سے میں نے عملی سیاست شروع کی ہے. اس سے پہلے میں نے بزنس پالیٹکس کا حصہ رہا، چیمبر آف کامرس کا میں پریزیڈنٹ رہا، اور اس سے پہلے میں ایک طلبہ تنظیم کا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ونگ کا صدر بھی رہا، GB کا بھی، لاہور کا بھی. اور اس اسٹوڈنٹ تنظیم کے اندر میری جو ہے وہ تھوڑی بہت سیاسی جو ہے آگاہی ہے وہ مجھے وہاں سے ملی. اور ابھی اسٹل گزشتہ 2003 سے تائندم میں مسلم لیگ نون کا ایک کارکن بھی ہوں اور اس کا ایک عہدیدار بھی ہوں، ذمہ دار بھی ہوں. اور ابھی یہ شوق سے بڑھ کے یہ ایک ضرورت بن گئی اور یہ مجبوری بن گئی ہے. اور اس ملک میں ہماری یہی خواہش ہے کہ نوجوان جو ہے وہ سیاست میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں اور مقصد ہے، ریاست ہے، اس کو سمجھیں. اور ریاست اور سیاست کو نہ سمجھنے کی ہی وجہ ہے جو آج جو ہم پاکستان میں بھگت رہے ہیں. جو نیا پاکستان بنا ہے وہ ان لوگوں پہ مشتمل ہے جن کو ملک کی سسٹم سے آگاہی نہیں تھی. وہ اداروں کو نہیں جانتے تھے، ریاست کے نظام کو نہیں جانتے تھے، جس کی وجہ سے آج ہمارا جو سو کالڈ پرائم منسٹر ایسا آ گیا بدقسمتی سے، اور اس کی ٹیم ایسی بن گئی جو اداروں کی گروتھ سے، ان کی سٹرکچر سے، سوسائٹی کے ایشوز سے اور ریاست کے چیلنجز سے وہ واقف نہیں تھے. تو ہم تو کہیں گے کہ ہر نوجوان جو ہے وہ بیسیکلی اس کو سیاست کی شد بد ہونی چاہیے. سر کوئی ایسا کام جو آپ اپنی 5 سالہ دور حکومت میں کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر سکے؟ بہت سے ایسے کام ہیں، چونکہ 5 سال ٹوٹل ہمارے پاس ٹینیور تھا. اس کے بعد پھر اس میں سے بھی 3 سال فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ رہی، پھر بقیہ جو 2 سال نیا پاکستان رہا. اس میں سے پھر 1 سال ہمارا جو ہے وہ کورونا کے جو مشکلات کے شکار ہوئے. جو میں کرنا چاہ رہا تھا، جو کام رہ گئے، اس میں گلگت بلتستان کا جو انڈسٹریلائزیشن یہاں پہ جو کرنی تھی، کہ اس وقت ہمارے انوائرمنٹ کو ایک بڑا ایک چیلنج کا سامنا ہے. وہ یہی ہے کہ آپ کی جو چھوٹی موٹی انڈسٹری ہے، فیکٹریاں ہیں، وہ محلوں میں ہیں، آپ کا زوننگ نہیں ہوئی ہے. کون سا کمرشل ایریا ہے، کون سا ریزیڈینشیل ایریا ہے، کون سا جو ہے وہ انڈسٹریل ایریا ہے. اب بعض ریزیڈینشیل ایریاز میں انڈسٹریل کام ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے 3 ایشوز آ رہے ہیں. ایک تو وہاں پہ سیوریج کے ایشوز آ رہے ہیں، پھر لوگوں کے جو ہے وہ انوائرمنٹ کے سیریس ایشوز آ رہے ہیں. تو ایک گلگت کا ہم GB کا پہلا انڈسٹریل جو زون بنا رہے تھے ادھر منور میں، زمین ہم نے لے لی، فینسنگ وغیرہ کروائی، اس کا ماسٹر پلان بھی بنایا، لیکن ہم اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکے. ایک یہ ہے. دوسرا، گلگت بلتستان میں جو ڈیٹا ہے یہاں پہ، جو لوگوں کا ہمارے پاس پورے ملک کا یہ المیہ ہے، ہمارے پورے پاکستان کا، کہ غربت کا ڈیٹا کریڈیبل نہیں ہے آپ کے پاس. کہ آپ کسی غریب کی ریاست مدد کرنا چاہے، سبسیڈائز کرنا چاہے، تو ٹارگیٹڈ سبسڈی کا جو ہمارے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. ہم نے کچھ کام کیا لیکن اس کو تکمیل نہیں کر سکے.
اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ پاور پروجیکٹ تھے جن کی رفتار ہم تیز کرنا چاہتے تھے، نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی اشد ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ایجوکیشن کے اندر کچھ ریفارمز تھے، وہ ہم نے شروع کی تھی اور کنٹینیوٹی نہیں ملی ان کو۔ تو ایسے بے شمار کام ہیں جو کرنے کے تھے، اور یا وسائل نہیں ہوئے یا اس وقت ادراک نہیں ہوا۔ تو ہزاروں کام کیے، سینکڑوں کام رہ گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سر آپ کا سیاسی جو سفر ہے وہ کافی طویل رہا ہے، لیکن کیا آپ اپنی سیاسی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ بذات خود میں تو ذاتی لحاظ سے دیکھا جائے تو میں مطمئن نہیں ہوں۔ ایک پارٹی کا میں ذمہ دار ہوں، صوبے کا صدر ہوں، اس لحاظ سے جتنا وقت دینا چاہیے، ایک انڈر ڈیولپ ایریا ہے ہمارا، پھر یہاں پہ جو پولیٹیکل اویئرنیس ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے عام لوگوں میں، جس کا فائدہ پھر جو نوسر باز پولیٹیشین ہیں وہ اٹھاتے ہیں۔ اور ہم جماعتی سٹرکچر کو جس طرح سے بنانا چاہیے، اس ملک کا حکومت میں آ کے آپ جماعت سے دور ہو جاتے ہیں، جماعت میں آ کے آپ ریاست کے معاملات سے دور ہو جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بساط میں جو کچھ تھا وہ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن جو وقت مانگتا ہے، جو جی بی کے حالات مانگ رہے ہیں، جو جی بی کی ضروریات ہیں یا یہاں کی انوائرمنٹ ہے پولیٹیکل، وہ کچھ اس سے زیادہ مانگ رہی ہے۔ سر کیا گلگت بلتستان کو قومی دائرے میں شامل کیا جائے گا، اور آپ نے اپنی 5 سالہ دور حکومت میں اس کے لیے کیا اقدامات کیے؟ وہ ایک بڑا ایسا ایشو ہے کہ ہماری بس کی بات تو نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہم نے کوشش کاوشیں کی، پہلے اس علاقے میں وہ اختیارات نہیں تھے، ہم نے 2018 کا ایک آرڈر نواز شریف صاحب نے کیا جس کے تحت تمام اختیارات یہاں منتقل ہو گئے، لیکن قومی سطح کی ریپرزنٹیشن کے لیے اس وقت ہمیں ہم آہنگی نہیں ملی۔ پھر سرتاج عزیز کی رپورٹ جو بنی ہے اس کا میں خود سیکرٹری تھا، اور میں اس کمیٹی کا ممبر بھی تھا اور ایکٹیو ممبر بھی تھا۔ الحمدللہ اس کو ایک کمپلیٹ ڈاکومنٹ اس وقت پاکستان میں بنا ہے جس میں کسی حد تک ملک میں کنسنسس ہے۔ اور ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ نواز شریف کی گورنمنٹ کو کنٹینیوٹی نہیں ملی، اور خان جیسا حکمران ہمیں مل گیا جس نے جو ہے وہ ابھی جو پینڈنگ پڑا ہوا ہے پارلیمان میں لے کے جانا ہے، یہ پارلیمنٹ آف پاکستان نے کرنا ہے، یہ گلگت بلتستان کے اسمبلی نے نیشنل سطح کے ریپرزنٹیشن کا فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ ہم نے اپنی بساط کے مطابق کوشش کی، اس وقت کی انٹرنیشنل اور نیشنل حالات کے مطابق ہمیں کامیابی نہیں ملی۔ سر جس نیب کے ادارے کو آپ نے اپنے دور حکومت میں گلگت بلتستان میں متعارف کرایا، اسی نے سب سے پہلے آپ کو بلا لیا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، ایک اس ملک میں آپ کسی ذمہ داری میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں، ایک کام نہیں کر کے کل اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، ایک کام کر کے نیب کے سامنے جواب دینا ہے۔ تو ہم نے فیصلہ کیا کہ وہ جواب دہی مشکل ہوگی، دنیا کی یہ مختصر سی زندگی ہے، گزر جائے گی، ہم اپنے بساط کے مطابق کام کریں گے۔ تو جب کام آپ کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ تو نیب ہم لے کے اس لیے آئے تھے، نیب مجھ سے پہلے بھی یہاں موجود تھا، میری حکومت سے پہلے بھی، لیکن غیر فعال تھا۔ ہم اس لیے لے کے آئے کہ ہمارے جو 5 سال کی گورنمنٹ ہے اس میں ایک چیک اینڈ بیلنس کا نظام رہے، ہمارے وزراء، ہمارے ممبران اور میں، ہم اپنے آپ کو مادر پیدر آزاد نہ سمجھے، ہم نے کسی نہ کسی فورم میں جواب دینا ہے، اللہ کو دینا ہی دینا ہے۔ تو مجھے اس پہ کوئی افسوس نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب نے اس ملک میں جو ہے وہ سب سے پہلے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دہشت گردی کی عدالتیں بنائی تھی، تو سب سے پہلا ٹرائل ان کا ہوا تھا۔ تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ کام نہیں کر کے کل قیامت میں جب آپ ایک صوبے کے ذمہ دار بنتے ہیں، خلیفۃ المسلمین بن جاتے ہیں کسی سلسلے کا، کسی صوبے کا، تو آپ نے قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہے۔ تو ہم نے اس کو ترجیح دی، اور آپ دیکھ لیں شہباز شریف صاحب نے کام کیا ہے اس ملک میں، کتنا کام کیا ہے۔
نواز شریف صاحب نے کتنا کام کیا، خاقان عباسی اور حسن اقبال صاحب نے سی پیک جیسے پروجیکٹس کو کمپلیٹ کیا، ان کو بھی آج صبح شام نیب میں جانا پڑ رہا ہے. ان کو نہیں جانا پڑ رہا ہے جنہوں نے کام نہیں کیا. وہ جیسے کہتے ہیں نا، وہ بچے کو چھٹی نہیں ہے جس نے سبق یاد کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی کرپشن کیس پہ آج تک نیب نے نہیں بلایا. ایک لوگوں نے، ہمارے مخالفین نے درخواستیں دی، ان درخواستوں کے اوپر جو ہے وہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے جو ایسٹ ہیں آپ کی انکم کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں. اس کا ہم نے ایک جواب دینا ہے، وہ دے دیا ہے. تو مجھے اس پہ کوئی افسوس نہیں ہے. اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب آپ حق کے راستے پہ ہوتے ہیں تو یہ جو ہمارا جو نیا پاکستان کا خان کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم چھوڑ کے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، تو ہم نے تھوڑا سا وہ اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ بھی پکڑا ہے، کوشش کی ہے. تو اس کا پھر آپ کو جواب دینا پڑتا ہے. اس میں مسائل آتے ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع میں اللہ پاک نے ان کو نبوت دی تو کتنے مشکلات آئی، ان کو کتنی تکلیفیں آئی. ہمارے اصحاب رسول، آل رسول، یہ سارے جو ہے وہ، ہم تو ان کے خاک پا ہیں، تو اس کے سنت کے مطابق ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے رہے. تو آپ اس ملک میں بالفرض جمہوریت کمزور ہے، یہاں پراکسی گورنمنٹ ہوتی ہے، یہاں مارشل لاز لگتے ہیں، تو ہم نے ہمیشہ ان کے خلاف ہم کھڑے رہے ایز اے سیاسی کارکن. تو بہت سے لوگ ہیں جا کے لڑ جاتے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہا جاتا ہے. ہم حق کو حق کہتے ہیں، غلط کو غلط کہتے ہیں، صحیح کو صحیح کہتے ہیں. اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے. اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انڈر جو تھرڈ ورلڈ کنٹری میں کہ میں صحیح بات کروں گا اور مجھ سے جو ہے وہ کوئی مزاحمت کوئی نہیں ہوگی، تو یہ غلط ہے. اس کو تکلیفیں اٹھانی پڑے گی. آج میرا لیڈر نواز شریف جو ہے، اس نے اس پاکستان میں، اس نے سی پیک دیا، اس نے کنیکٹیوٹی دی پاکستان کو، انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچایا، اس نے اس ملک کو ایٹمی صلاحیت دی. اس کو آج بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی بنیاد پہ باہر کر دیا گیا. وہ ایک پوری ایک سٹرگل ہے ہماری جماعت کی. وہ سٹرگل یہ ہے کہ سول سپریمیسی، دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس نے مارشل لا کے ذریعے ترقی کی ہو، ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے ترقی کی ہو. تو ہم ایک ایجنڈے کی سیاست کریں، ایک نظریے کی سیاست. وہ یہی ہے کہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہے، وہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے. فلسفہ یہ ہے کہ عوام اپنے نمائندے منتخب کریں، ان نمائندوں کو اختیار ہے کہ وہ ہم عوام پہ اپنا اختیار نافذ کریں. کسی تیسری قوت کو یہ اختیار نہیں ہے. تو اس ملک میں چونکہ جو ووٹ لے کے آتے ہیں وہ بے اختیار ہوتے ہیں، اور جن کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ با اختیار ہوتے ہیں. تو ہم اس جدوجہد کا حصہ ہیں، قائد اعظم کے پاکستان کو آئین، قانون اور سول سپریمیسی کی طرف ہم لے کے جائیں. تو اس لیے اس کے لیے پھر مشکلات آتی ہیں. سر کیا یہ سچ میں احتساب ہو رہا ہے یا پھر یہ سیاسی انتقام ہے؟ یہ سیدھی سیدھی بات ہے. یہ نا، میں نے 200 بلین کی صوبے میں ڈیولپمنٹ کروائی ہے، تو مجھ کے اوپر اگر کوئی کرپشن ہے تو ہاں کوئی پروجیکٹ نکالتے ہیں کہ ہاں جی فلاں پروجیکٹ ہے، اس میں سے آپ نے کمیشن کہا ہے، فلاں یہی ہے. تو جب نیب کی زبان میں کہا جاتا ہے جب کسی کے خلاف کچھ بھی نہ ملے تو اس کا پھر ایسٹ بیہائنڈ مین کیس بنایا جاتا ہے. تو یہ ٹوٹلی خان صاحب کی فرمائش تھی، چونکہ خان صاحب نے مجھے دعوت دی تھی کہ آپ پی ٹی آئی جوائن کریں، ہمارے صدر بن جائیں، ہمارا نیکسٹ چیف منسٹر بنے. تو میں نے انکار کیا تھا. اس کی جو ہے وہ ہمیں پتا تھا ہمیں بھگتنا پڑے گا. اور چیئرمین نیب جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ ایک دھم چل رہا ہے، جو عمران خان کہتا ہے وہ عمل کرتا ہے. تو ٹوٹلی یہ پولیٹیکل کیس ہے. اگر پولیٹیکل کیس نہ ہوتا تو ڈے ون سے مجھے وہ نوٹس کرتے. مجھے نوٹس کرنے کی وجہ اخبارات کے ذریعے میری کردار کشی کی گئی. مجھے نوٹس کر کے جب بلایا، مجھے نوٹس نہیں کیا، اخبار میں پڑھ کے میں نیب میں حاضر ہوا، میں خود چلا گیا نیب میں. تو یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اور یہ ہوتی رہتی ہے اس ملک میں. ہزاروں کیسز ہیں جو نیب نے پولیٹیکل بیس پہ قائم کیے ہیں. البتہ جی وی میں نیب پولیٹیکلی کبھی استعمال نہیں ہوا تھا. جیسے اب ہمارے 5 سال میں ہم نے پچھلوں کے خلاف کوئی کیس نہیں بنائے تھے. ہم نے کہا تھا کہ آپ جانیں، احتساب جانیں اور آپ جانیں. ایک حکومت ہوتی ہے، حکومت لوگوں کے ووٹ سے آتی ہے. کچھ لوگ اس کے خلاف ووٹ دیتے ہیں، اس کے حامی، اس کے حمایتی دونوں ہوتے ہیں. اگر اس کو احتساب کا اختیار دیا جائے تو وہ اپنے مخالفین کو کچل دے گی اور اپنے حامیوں کو جو ہے وہ معاف کرے گی.
تو اس لیے ہم نے ڈے ون سے یہ پالیسی رکھی کہ احتساب اداروں کا کام ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. ہم اس سے اپنے آپ کو لا تعلق کرتے ہیں. نیب نے جس کو پکڑنا ہے میرٹ کی بنیاد پہ کیسز، اچھے کیس بھی کیے نیب نے. بہت سے ایسے جو تھے لوٹ مار کی گئی تھی، جیسے پچھلے دور میں ایجوکیشن کے اندر بھرتیاں ہوئی تھی، ان لوگوں کو پکڑا گیا، اور کہیں جو ہے وہ لوگوں کے مال کسی نے لوٹا تھا وہ ریکور کرا کے اچھے کیسز بھی دیے. تو 302 کا بھی ایک کیس اس ملک میں ہے، وہ کیا کہتے ہیں دفعہ. تو کیا آپ کسی پولیس والے اس میں 80% پاکستان میں 302 مس یوز ہو رہا ہے. تو مس یوز ہونے کی وجہ سے آپ اس ادارے کو یا پولیس کو ختم نہیں کر سکتے. لا میں بہتری لانی ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی ضرورت ہے، لیکن اکراس دا بورڈ، اور وہ گورنمنٹ کے اثر سے باہر، اور وہ ٹوٹلی جوڈیشری کو جواب دہ ہو، باقی کہیں جواب دہ نہ ہو، تب تو یہ احتساب بہتر ہو سکتا ہے. آپ کے جو سیاسی حریف ہے جو اس وقت حکومت میں، کیا وہ علاقے کی ترقی میں کرامت ثابت ہوں گے؟ دیکھیں یہاں ابھی تک تو 1.5 سال ہو گیا، ان کو ہر چیز ریورس ہی ہو رہی ہے. یہ پولیٹیکلی دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو ووٹ کے ذریعے حکومت بنتی ہے، اس کا مین جو ہے وہ آج کل جو انڈر ڈیولپ ایریاز میں پارٹی کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ اگر سی ایم ہوا تو ڈیلیوری اور ایکسپیرینس اور آپ کا جو ہے وہ گرفت ہوتی ہے. اگر آپ اب بالفرض ہمارا جو سی ایم اس وقت بنا ہے، جو بزدار 2 جس کو ہم کہتے ہیں، جو سلیکٹڈ ہم کہتے ہیں ان کو، یہ 2019 میں پی ٹی آئی میں گیا. یہ اس کے پاس کوئی پارٹی کا آفس نہیں ہے. پولیٹیکل آفیسز کو ہولڈ کیے بغیر آپ ایگزیکٹو آفس کو رکھتے ہیں نا، تو وہ بزدار ہو جاتا ہے معاملہ. تو ان سے تو کوئی توقع اس لیے نہیں ہے کہ ان کا سیاسی روحانی باپ عمران خان 4 سال ملک میں ہو گئے، کوئی ایک دعویٰ جو انہوں نے کیا تھا وہ پورا نہیں کیا، بلکہ روز جو ہے وہ تباہی پہ تباہی ہے. تو ان سے تو کوئی امید ہے ہی نہیں، کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ڈیلیوری کے لیے کچھ انسٹرومنٹ چاہیے ہوتے ہیں، کچھ ہاتھ چاہیے ہوتے ہیں کہ آپ وہ دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں ہاں جی یہ کچھ نہ کچھ کریں گے. ان کے پاس وہ انسٹرومنٹ ہی نہیں ہے، سوچ ایک نہیں ہے، یکجہتی نہیں ہے، پارٹی کے اندر کوئی ڈسپلن نہیں ہے ان کا. تو جس کی وجہ سے ہر آنے والا دن بد سے بدتر ہوگا، بہتر نہیں ہوگا. مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ وفاقی حکومت ہم نے 5 سال پورے کر پائے گی کیا؟ ایز اے پولیٹیکل ورکر، چونکہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ تو دھاندلی کے ذریعہ ہی ہے، ہم تو اس کو میرٹ پہ گورنمنٹ نہیں سمجھتے، لیکن پھر بھی ہماری جماعت آج تک لوگوں کی گالیاں سن رہی ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے خان صاحب کو اپنا ٹینیور پورا کرے، اور جیسے تیسے بھی آیا ہے. ہم نے ابھی تک اس کے خلاف کوئی، دیکھیں بڑی تھن میجورٹی ہے، 4-5 سیٹوں کا فرق ہے، اور ہمیں کہا جا رہا ہے ہماری جماعت کو نو کانفیڈنس کر کے اس کو فارغ کریں. تو ہماری جماعت کی پالیسی یہی ہے کہ ہم کسی قسم کی جمہوری پروسیس کے اندر خلل نہیں ڈالیں گے. ہم عمران خان کی طرح جو ہے وہ بیہیو نہیں کریں گے. ہم ایک ذمہ دار میچور پولیٹیکل پارٹی ہیں. یہ ہاں ان کے اوپر دباؤ ضرور بڑھایا جائے گا گورننس اچھی کرنے کے لیے. یہ جو مہنگائی ہے، یہ جو بیڈ گورننس ہے، اس کے حوالے سے بھرپور اپوزیشن تو ہوگی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ گورنمنٹ 5 سال پورے کرے گی. ہو سکتا ہے کہ 5ویں سال الیکشن اناؤنس ہو جائے، یہ خود کریں گے. سر آخر میں کہ جو نئی جنریشن آنے والی آئے گی جو سیاست میں، ان کا آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے نئی جنریشن کو چاہیے جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس ضرور کریں اور محدود کریں. فرسٹ ترجیح اپنی تعلیم کو دیں، جو ان کی اولین رسپانسبلٹی. جو اسٹوڈنٹ کی لائف ہے اس دوران وہ پولیٹیکلی وہ اویئر رہیں، تاکہ ان کے جذبات کا غلط استعمال کوئی نہ کر سکے. اگر بچوں کو آپ سیاست سے دور کر دیں گے ٹوٹلی، تو کل کلا جب صرف وہ کلرک اور بابو ہی بنیں گے، وہ لیڈر نہیں آپ بن سکیں گے، وہ قوم کی رہنمائی نہیں کر سکیں گے. تو میرا مشورہ نوجوانوں کو، خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان سے ہے کہ وہ پولیٹیکل لٹریچر ضرور پڑھیں، اخبارات ضرور پڑھیں، آگاہی ضرور رکھیں. اپنی اٹیچمنٹ اس حد تک پولیٹیکل رکھیں کہ آپ کو مس یوز کوئی نہ کر سکے. اپنی تعلیم سے فراغت کے بعد پھر آپ عملی سیاست ضرور کریں.
عملی سیاست میں جس کو جہاں لیڈنگ رول صرف سیاست میں نہیں ہے، ایک بندہ جو ہے وہ بزنس کمیونٹی میں جا کے بھی لیڈ کر سکتا ہے، وہ میڈیا میں بیٹھ کے بھی جو ہے اپنے ایک لیڈنگ رول ادا کر سکتا ہے. الٹیمیٹ ہمارا مقصد رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی ہے. تو تمام میرے جو میری آواز سنتے ہیں نوجوان بھائی، ان سب سے میری گزارش ہوگی کہ سیاست کو شجرہ ممنوعہ نہ بنائیں. پھر آپ نے کہیں کہ جناب ادھر تو قبضہ ہے. اب میرے بھائی کی شہید سیف الرحمان کی ایک لمبی سٹرگل تھی، اس کے بعد چونکہ اس کی شہادت کے بعد مجھے زیادہ سٹرگل کرنی نہیں پڑی ہے، ان کی وجہ سے ہی مجھے جو ہے پہچان ملی ہے. تو لیکن نوجوان اگر سیاست میں عملی طور پر حصہ نہیں لیں گے تو آپ کو الٹرنیٹ لیڈرشپ نہیں ملے گی. پھر یہ جو اجارہ داریوں کی بات ہوتی ہے یہ چلتی رہے گی. تو میں تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے ذمہ داری آپ کی ایجوکیشن ہے. آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں، مدرسے میں ہیں، اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، آپ اپنی تعلیم پہ بھرپور توجہ دیں. ساتھ اپنے آپ کو بالکل لا تعلق نہ کریں پولیٹیکل پروسیس سے. اس حد تک پولیٹیکلی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک میں اچھا کیا ہو رہا ہے، برا کیا ہو رہا ہے. سر بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت دیا. مہربانی بیٹا، بہت شکریہ.